السلام علیکم معزز ناظرین، جو لوگ اس چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر قسم کی نئی سٹوری، واقعات، قصے، کہانیاں ساتھ ساتھ پتہ لگتے رہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ چار دوستوں کی مکاری، سچی دوستی کا سچی دوستی کا امتحان۔ ایک خوبصورت سے گاؤں میں چار گہرے دوست رہتے تھے۔ ان کے نام علی، حمزہ، بلال اور سعد تھے۔ چاروں بچپن سے ایک ساتھ تھے، لیکن ان چاروں میں ایک عجیب بات تھی، ہر ایک دوسرے سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن چاروں گاؤں کے باہر ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ علی نے کہا، میں شرط لگا سکتا ہوں کہ میں تم تینوں کو اپنی باتوں میں آسانی سے الجھا سکتا ہوں۔ حمزہ ہنس کر بولا، زیادہ اکڑو مت، سب سے زیادہ چالاک تو میں ہوں۔ بلال نے فوراً کہا، تم دونوں میرے سامنے بچے ہو۔ سعد خاموش بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ علی نے پوچھا، تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ سعد نے جواب دیا، کیونکہ تم تینوں اپنی چالاکی پر فخر کر رہے ہو اور مجھے لگتا ہے اصل میں سب سے بڑا راز میرے پاس ہے۔ تینوں دوست حیران ہو گئے۔ کیا راز؟ حمزہ نے پوچھا۔ سعد نے کہا، یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ یہ بات سن کر تینوں کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا۔ اگلے دن سعد نے چاروں کو ایک ایک جگہ بلایا اور کہا، مجھے جنگل کے قریب ایک پرانا صندوق ملا ہے۔ میرے خیال میں اس میں خزانہ ہے۔ خزانے کا نام سنتے ہی تینوں کی آنکھیں چمک اٹھی۔ حمزہ نے فوراً کہا، اگر خزانہ ہے تو ہم چاروں برابر تقسیم کریں گے۔ سعد نے مسکرا کر کہا، بالکل۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ سعد نے جان بوجھ کر خزانے کی جھوٹی خبر دی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے دوست واقعی اس کے ساتھ ہیں یا صرف دولت کے لیے۔ چاروں جنگل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں علی نے چپکے سے حمزہ سے کہا، اگر خزانہ بہت زیادہ ہوا تو میں اپنا حصہ تمہیں نہیں دوں گا۔ حمزہ نے بھی جواب دیا، اور میں بھی اپنا حصہ تم سے چھپاؤں گا۔ دونوں ایک دوسرے سے اپنی باتیں چھپا رہے تھے۔ ادھر بلال نے سوچا، اگر صندوق مجھے پہلے مل گیا تو میں سب کو کہہ دوں گا کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یوں چاروں دوست اپنے اپنے ذہن میں ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بڑے درخت کے پاس پہنچے۔ سعد نے زمین کی طرف اشارہ کیا، یہی جگہ ہے۔ سب نے مل کر زمین کھودنا شروع کر دی۔ کافی دیر بعد کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ان کا بیلچہ مل گیا، علی چیخا۔ انہوں نے مٹی ہٹائی تو واقعی ایک پرانا لکڑی کا صندوق سامنے تھا۔ چاروں کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے۔ بلال نے کہا، چابی کہاں ہے؟ سعد نے جیب سے ایک پرانی چابی نکالی۔ صندوق کھولا گیا، لیکن اندر سونا یا ہیرے نہیں تھے۔ اندر صرف ایک آئینہ اور ایک کاغذ رکھا تھا۔ حمزہ غصے سے بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ سعد نے کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگا، اصل خزانہ وہ نہیں جو زمین کے نیچے چھپا ہو، بلکہ وہ ہے جو انسان کے دل میں چھپا ہو۔ جو دوست لالچ میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیں وہ خزانہ پا کر بھی غریب رہتے ہیں۔ تینوں دوست خاموش ہو گئے۔ علی نے سعد کی طرف دیکھا، یہ سب تم نے کیا تھا؟ سعد نے سر ہلایا، ہاں، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم واقعی دوست ہیں یا صرف نام کے ہیں۔ حمزہ کو اپنی اپنی باتیں یاد آئیں۔ بلال نے نظریں جھکا لی۔ کچھ دیر بعد علی نے کہا، ہم سب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا سوچ رہے تھے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں تو شاید ہمیں کسی خزانے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ حمزہ نے سعد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آج ہمیں اپنی غلطی سمجھ آ گئی۔ بلال نے بھی کہا، آج سے ہم ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ سعد مسکرایا، تو پھر یہ صندوق ہمارے لیے واقعی خزانہ بن گیا۔ چاروں دوست ہنس پڑے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ گاؤں واپس جاتے ہوئے انہیں راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملا۔ وہ پریشان بیٹھا تھا۔ علی نے پوچھا، بابا کیا ہوا؟ بوڑھے آدمی نے بتایا کہ اس کا تھیلا کہیں گر گیا ہے، جس میں اس کی کئی مہینوں کی جمع پونجی تھی۔ چاروں دوستوں نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پہلے وہ شاید سوچتے تھے کہ پیسے کیسے اپنے پاس رکھے جائیں، لیکن اس دن کچھ بدل چکا تھا۔ وہ چاروں واپس جنگل کی طرف گئے اور کافی تلاش کے بعد انہیں تھیلا مل گیا۔ بلال نے تھیلا بوڑھے کو واپس کرتے ہوئے کہا، یہ لیجیے آپ کی امانت۔ بوڑھے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹو، تمہیں معلوم ہے اصل خزانہ یہی ہے۔ چاروں دوست ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ سعد نے کہا، آج ہمیں واقعی خزانہ مل گیا۔
حمزہ نے پوچھا کہاں؟ سعد نے جواب دیا ایک دوسرے پر دوبارہ اعتماد کرنے کا خزانہ۔ اس دن کے بعد چاروں دوستوں نے اپنی چالاکی دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی، اور گاؤں میں لوگ انہیں چار عقل مند دوست کہنے لگے۔ سبق: لالچ انسان کو اپنے دوست سے بھی دور کر دیتا ہے، لیکن سچی دوستی، اعتماد اور ایمانداری ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔